خواتین و حضرات، طبی مشورے اور تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے غذائیت بخش اناج سیریلز کے اوپر آپ کے لیے معلومات پیش کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں میں اناج سیریل ایک بہت اہم نعمت ہے۔ مختلف اناج سیریلز ہمارے روزمرہ غذا کا ایک اہم جز اور ایک اہم حصہ ہیں۔ خدا نے اناج میں ایسی قوت اور صحت بخش اجزاء شامل کی ہیں کہ انسان کو عام اور سستی غذاؤں میں طاقت کا خزانہ مل جاتا ہے۔ یہاں ہم چند طاقتور غذاؤں کا ذکر کر رہے ہیں جو بظاہر معمولی نوعیت کی ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انتہائی طاقتور غذائیں ہیں۔ باجرہ ایک ایسا اناج ہے جو بدن کو بھرپور غذائیت دینے کے ساتھ ساتھ نزلہ زکام بھی دور کر دیتا ہے۔ اطباء کی تحقیق کے مطابق اس میں جسم کی چربی کم کرنے اور اعصاب کی طاقت پہنچانے کی خصوصیت موجود ہے۔ عام طور پر اسے غریبوں کا اناج کہا جاتا ہے۔ راجستھان اور خشک علاقوں کا مزدور طبقہ باجرے کی روٹی کھا کر 15 سے 16 گھنٹے تک محنت کرتا ہے اور تھکن محسوس نہیں کرتا۔ عام طور پر لوگ بھوک کی کمی، گیس، ضعف معدہ جیسے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ کم سے کم لیسدار اجزاء والے اس موٹے اناج کو استعمال کریں تو بدہضمی اور گیس جیسے امراض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ باجرے کو مستقل استعمال رکھنے سے بدن ہلکا پھلکا رہتا ہے۔ برس سے ڈاکٹر صاحبان یہ مشورہ دیتے ہیں کہ باجرہ کو گڑ اور شکر اور گھی اور دیگر کھانے کے تیلوں میں ملا کر کھانے سے کمر مضبوط، خون عمدہ، ہاضمہ درست اور پیٹ کی چربی میں کمی کے ساتھ گیس بھی نہیں بنتی۔ چنا اس مشہور غلے میں جسمانی نشو کے لیے درکار تمام اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم اور خوش تر ہے۔ چنے کے چھلکوں میں پیشاب لانے کی قدرتی صلاحیت پائی جاتی ہے۔ بنے ہوئے چنوں کو چھلکا سمیت کھانا نزلے کا زکام کے مستقل مریضوں کے لیے بہترین ٹونک ہے۔ گرم خشک تاثیر کی وجہ سے بلغم اور سینہ معدے کا فاضل رطوبت کو خشک کرتا ہے، اسی لیے حکیم بقرات نے چنے کو پھیپھڑوں کے لیے نہایت مفید قرار دیا ہے۔ چنے 24 گھنٹے بھگونے کے بعد نہار منہ ان کا پانی نتھار کر پی لیا جائے تو یہ جلدی امراض اسکن ڈیزیز کے لیے بھی مفید ہے۔ خارش اور جلد کی رطوبت کی بیماریوں میں یہ نہایت فائدہ مند ہے۔ بھیگے ہوئے چنے خوب اچھی طرح چبا کر استعمال کرنے سے وزن بڑھتا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے اور سدوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ جن جانوروں کی غذا میں چنا شامل ہوتا ہے وہ اچھا دودھ اور بہتر گوشت فراہم کرتے ہیں۔ اس میں موجود نائٹروجن اور ہائیڈرو کاربن کی خفیف مقدار جانوروں میں چربی پیدا کر کے جسم کو قوت اور حرارت کا مجمع رکھتی ہے۔ یورپ اور دیگر مغربی ایشیائی ممالک میں اسے گوشت کا بہترین نعم البدل سمجھا جاتا ہے۔ کچا چنا اولے جسے بچے بڑے سبھی شوق سے کھاتے ہیں، وٹامن ای کی فراہمی، اعضاء رسیہ کی پرداخت اور نسل انسانی کی زرخیزی کی توانائی میں معاون ہے۔ یہ وٹامن تازہ دانے دار گندم، بادام، پستہ، چنے، مٹر اور دیگر پھلوں کے سب چھلکوں میں پایا جاتا ہے۔ چنے میں موجود وٹامن بی دل کی کارکردگی بڑھاتا ہے، دماغ، جگر، دانتوں اور ہڈیوں کے لیے مفید ہے اور اعصاب گردہ ہاضمہ کے عمل میں مددگار ہے۔ وٹامن بی تمام تازہ اناجوں کے چھلکوں اور بیجوں میں بکثرت پایا جاتا ہے۔
چنے کے چھلکوں سمیت استعمال کرنے سے امراض گردہ اور پتھری بننے کے عمل سے نجات مل جاتی ہے۔ مکئی بھنا ایک ہی غذائی جنس ہے مختلف نام سے، جو پاکستان میں سردیوں کے موسم میں عام طور پر پیدا ہوتی ہے۔ نیم پختہ بھنا کوئلوں پر بھون کر کھایا جاتا ہے، جو نہایت لذیذ اور بھوک کو تسکین دیتا ہے، لیکن یہ سیاہ مرچ، نمک، لیموں کے بغیر کھانے سے ذرا دیر میں ہضم ہوتا ہے اور معدے میں فاسد مادے پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے۔ پختہ دانے دار کی روٹی مہین، مقوی دماغ اور روٹی اس قدر مصفح ہونے کہ اگر 6 ماہ مسلسل کھائی جائے تو پرانے مرضوں سے تندرستی ہوتی ہے۔ اس کا آٹا پانی میں گھول کر رخساروں پر ملنے سے کیل مہاسے دور ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ میں لگانے سے ہاتھوں کی خشکی اور جلدی مسائل کو آرام ملتا ہے، لیکن عام طور پر اس کا آٹا انسانی جسم کے تمام اعضاء کے لیے مفید نہیں۔ یہ معدے میں دیر تک رہتا ہے، جس کی وجہ سے تفکیر کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کی روٹی دودھ، گھی، شکر اور گندم کے آٹے کو ملا کر پکائی جاتی ہے تو انسان کو جسم کو بہت فائدہ دیتی ہے۔ مکئی کے دانوں کو گھی اور تیل میں بھون کر پاپ کارن کی شکل میں بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ سردیوں میں مکئی کے دانے اور بھنے ہوں کا استعمال خوب مزیدار دیتا ہے۔ جو قدیم زمانے میں جو کا استعمال بطور علاج اور قوت بخش غذا میں ہوتا چلا آ رہا ہے۔ زمانہ قدیم کے یونانی کھیلوں اور زور آوری کے مقابلوں کی تیاری کے سلسلے میں کھلاڑیوں اور پہلوانوں کو زور آور اور قوی بنانے کے لیے ان کی خوراک میں جو کو ایک ضروری جز کے طور پر شامل کیا جاتا تھا۔ جو میں جسم کی توانائی بخشنے والے اجزاء کی خاصی مقدار پائی جاتی ہے۔ اس میں 80% نشاستہ لائمیات اور فاسفورس کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے۔ مغربی ممالک اکثر گھرانوں میں بچوں کو دودھ کے ساتھ جو ملا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح بچوں کو اضافی غذائیت کے ساتھ ساتھ توانائی بھی ملتی ہے، جو وہ پیٹ کے درد سے محفوظ رہتے ہیں، دودھ کو آسانی سے ہضم کرتے ہیں۔ جو کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ 100 بیماریوں کو دور کرتا ہے، خون کے جوش کو کم کرتا ہے، بلڈ پریشر کو فائدہ پہنچاتا ہے، حدت کو کم کرتا ہے، پیاس بجھاتا ہے، جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے، چونکہ زہریلی مادوں کے اخراج کرتا ہے، اس لیے مہاسے، چہرے کے دانوں اور اس سلسلے میں دوسری جلدی بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ جو گرمی سے نجات دلاتا ہے، جسم میں زہریلے مادوں کو خارج کر کے جلد کو نکھارتا ہے۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو گرمیوں میں کھانے سے قبل یا کھانے کے بعد جو کا ایک گلاس پانی پینے سے بہت حد تک چہرے کے دانوں اور داغوں سے نجات ملنا ممکن ہو سکتی ہے۔ حدیث نبوی سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم کی مرغوب غذاؤں میں جو بھی شامل ہے۔ آپ کو صرف جو روٹی، دلیے اور ستو کے طور پر استعمال فرماتے تھے، بلکہ بطور علاج بھی جو کے استعمال کا مشورہ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اہل خانہ میں جب بھی کوئی بیمار پڑتا تھا، آپ اس کو جو کا دلیہ کھلانے کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو کا استعمال غم اور کمزوری کو اس طرح نکال پھینکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے چہرے کو پانی سے دھو کر میل کچیل صاف کر دیتا ہے۔ جدید تجربات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ بیماریوں کے لیے سرکار دو عالم کی تجویز کردہ جو کا دلیہ، ستو اور روٹی وغیرہ معدہ، آنتوں، السر کے مریضوں کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ یہ تھا چند اناج کا ذکر جو اپنے اندر قوت کے خزانے سمیٹے ہوئے ہیں اور جنہیں ہم معمولی اور سستے جان کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ ہماری جسمانی صحت کے لیے ٹونک کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہیں اپنی روزمرہ غذا میں شامل کریں اور صحت مند رہیں۔